ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 13واں پارہ 13ویں سورت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو
قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے مجھے یہاں پر ہونا تھا اور الحمدللہ ساری تیاریاں بھی مکمل تھیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے وہ عمل کے جو پختگی میں ارادے سے بڑھ کر عزم کے درجے پر پہنچ چکے تھے۔ ایک ہوتا ہے ارادہ، میں نے ارادہ کر لیا، ایک ہے میں نے عزم کر لیا۔ میرے وہ کام کہ جن کے کرنے کا میں عزم کر چکا تھا اور وہ کام نہیں ہو سکے، تو مجھے پتہ چلا کہ میرے کرنے نہ کرنے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی چاہت میری چاہت سے نہ مل جائے تو میرا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوری کوشش کی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے بعد سب سے زیادہ اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کا کہا ہوا نہ ٹالوں، ان کی اطاعت کروں، لیکن جب بھی میں ان کی اطاعت اور فرما برداری سے ذرا سا بھی باہر نکلتا ہوں تو ٹھوکریں لگتی ہیں۔ میں نکلا، بارش بہت تیز تھی جمعرات کے دن، اس کے باوجود میں والدہ سے اجازت لے کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کر کے ان کو منا کر، وہ مان نہیں رہی تھی کہ نہیں بارش تیز ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے، اور 1 گھنٹے کے لیے رکی تھی، اب پھر شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا آپ بس دعا کر دیں، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، بارش ادھر ہے آگے پنجاب میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں میری اجازت نہیں ہے، مناتا رہا، بالآخر انہوں نے شاید ظاہری طور پر اجازت دے دی، مان لیا، لیکن دل سے اجازت نہیں دی۔ میں نکلا اور آپ یقین جانیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل اسٹیشن کے قریب پہنچ گیا، لیکن اسٹیشن پہ جب پہنچا تو میری گاڑی کا پورا بونٹ وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اسکرین تک پانی تھا، اور میں خود پانی کے اندر بھیگا ہوا، گاڑی میں پانی، اور میں نے کہا یا اللہ میں ابھی، اور فل اندھیرا۔ ایک برابر میں جانے والا قلی لگ رہا تھا، اس کو بلایا، پوچھا، اس نے کہا گاڑی واڑی کا مولوی صاحب کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس چلا اور 2.5 گھنٹے میں سیلاب میں وہ بہتے ہوئے، گاڑی بھگاتے ہوئے بڑی مشکل سے گھر پہنچا رات 10-11 بجے۔ والدہ نے کہا میں نے منع کیا تھا نا کہ نہیں جانا۔ بہرحال میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور اللہ اس کا مجھے اجر عطا فرمائیں گے، اور ہمارے وہ سارے ساتھی جو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے اور پھر ان کی اور میری ملاقات نہ ہو سکی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے۔ تقریباً 2-4 مہینے قبل، مجھے یاد نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا نماز سے متعلق، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوں تو بہت ساری عبادتیں ہیں اور ہر عبادت اپنے اندر ایک اپنی خوبصورتی رکھتی ہے، لیکن ان تمام عبادتوں کے اندر نماز وہ اہم، منفرد، انوکھی اور نرالی عبادت ہے کہ جس کے اندر کل 8 خصوصیتیں ایسی ہیں، 8 خصوصیتیں ایسی ہیں جو اور عبادتوں میں نہیں پائی جاتی، اور میں نے ان میں سے 4 خصوصیتیں بیان کر دی تھیں اور 4 خصوصیتیں باقی رہ گئی تھیں۔
میں 5ویں خصوصیت شروع کر سکتا ہوں، لیکن میں بڑے ہی مختصر سے وقت کے اندر ان 4 خصوصیتوں کا ذکر کر کے پھر 5ویں خصوصیت ذکر کروں گا، تاکہ گزشتہ موضوع سے آپ کے ذہن کی ہم آہنگی ہوتے ہوئے ان 4 خصوصیتوں کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلی خصوصیت یہ ذکر کی تھی کہ پہلی خصوصیت نماز کی یہ ہے کہ نماز ایک عبادت تو ہے، لیکن اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو نماز ایک ہی وقت میں کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے کہا تھا اس میں تطہیر بھی ہے، تطہیر جسم کی تطہیر، جگہ کی تطہیر اور روح کی تطہیر، اور اس میں تسبیح بھی ہے، تعوذ بھی ہے، اس میں درود بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ اس طرح نماز جو ہے وہ رئیس العبادات ہے۔ اور ایک مثال سے میں نے سمجھایا تھا، یہ پہلی خصوصیت ہو گئی، ایک مثال سے سمجھایا تھا۔ ایک ہوتا ہے پھول، وہ اپنی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، اپنی خوشبو میں، اپنی پتیوں کے رنگ میں، کلر میں بڑا خوبصورت اور جاذب نظر ہوتا ہے، لیکن ایک پھول ہوتا ہے۔ لیکن اگر بہت سارے پھول ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اب اس کو پھول نہیں کہا جاتا، بلکہ اب اس کو گلدستہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی حیثیت تمام عبادتوں کے اندر وہ ایسی ہے کہ گلدستہ ہے، بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ پہلی خصوصیت بیان کی تھی۔ اور دوسری خصوصیت میں نے یہ بیان کری تھی کہ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد میدان محشر میں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا وہ روزہ نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں، وہ حج نہیں، وہ قربانی نہیں، وہ ہے آپ کی نماز۔ فَإِن صَلُحَتْ، اللہ فرمائیں گے نماز دیکھ لو، اگر نماز مکمل ہے، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے بقیہ عمل نہیں دیکھنا، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کسی کی نماز مکمل ہو اور اس کے روزے مکمل نہ ہو۔ کوئی نماز پابندی سے پڑھتا ہو سنت طریقے کے مطابق اور اس کی زکوٰۃ مکمل نہ ہو، اگر نماز مکمل ہو تو سمجھ لینا ساری عبادتیں مکمل ہیں۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز مکمل نہیں تو سمجھ لینا روزہ بھی مکمل نہیں، پھر زکوٰۃ بھی دیکھنا، پھر اس کا حج بھی دیکھنا، پھر اس کی قربانیوں کو بھی دیکھنا، پھر اس کی کوئی عبادت مکمل نہیں۔ تو یہ نماز کی خصوصیت ہے، خصوصیت ذہن میں رکھیے کہ اور عبادت میں یہ خصوصیت نہیں ملے گی۔ تیسری خصوصیت جو میں نے بیان کری تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ نماز 10 منٹ کی ہوتی ہے، 12 منٹ کی ہوگی، کوئی مولوی صاحب لمبی نماز پڑھا دیں 15 منٹ کی ہوگی۔ اس 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر، اس 10 منٹ کے دورانیے کے اندر بندہ ساری کائنات سے تعلق توڑتا ہے اور رب کائنات سے تعلق جوڑتا ہے۔ یہ تو روزے میں بھی ہوتا ہے، حج میں بھی ہوتا ہے، لیکن نماز کی خصوصیت دیکھیے گا، یہ ہے پوائنٹ سمجھنے والا۔ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر، 10 منٹ کے دورانیے کے اندر بندہ ساری کائنات سے تعلق اس طرح توڑتا ہے اور رب کائنات سے تعلق اس طرح جوڑتا ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت حکم الہی کی پابند ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے تشریح کری تھی، رب کہتا ہے جہاں دیکھنے کو کہیں وہیں دیکھنا، جب کھڑے ہونے کو کہیں جبھی کھڑے ہونا، جہاں ہاتھ باندھنے کو کہیں وہاں ہاتھ باندھنا، جہاں جو پڑھنے کو کہیں وہاں وہی پڑھنا۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارا دیکھنا
تمہارا ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، تمہارا قیام، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، جتنی مرتبہ جھکائیں گے اتنی مرتبہ جھکنا، جتنا جھکائیں گے اتنا ہی جھکنا، تمہاری مرضی نہیں ہوگی، اور جہاں کہیں گے وہیں دیکھنا، جو کہیں گے وہی کہنا، جتنی مرتبہ کہنے کو کہیں گے اتنی ہی مرتبہ کہنا، مرضی نہیں ہوگی کہ ہاتھ باندھ کر تم درود شروع کر دو، تم سجدے میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دو، کہا نہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک تیرے ایک ایک حرکت اور تیرا ایک ایک عمل حکم الہی کا پابند ہوگا۔ ہوتا ہے ایسا نہیں، مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ روزے میں ایسا نہیں ہے، روزے میں کھا پی نہیں رہا، باقی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، حج کے اندر بھی شاپنگ بھی کر رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، ادھر جا ادھر جا ہوٹل جا، لیکن نماز میں تو 10 منٹ کے اندر اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے۔ 3 ہو گئی جی، یہ سب بیان کی ہوئی ہیں، آپ کہیں گے جی موضوع شروع کریں۔ چوتھی خصوصیت یہ بھی بیان کر دی تھی، چوتھی خصوصیت میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ سارے تحفے فرشی ہیں اور نماز تحفہ عرشی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ روزہ فرض ہوا، حکم آسمانوں سے زمین پر آیا، زکوٰۃ فرض ہوئی، حکم آسمانوں سے زمین پر آیا، جہاد فرض ہوا، حکم آسمانوں سے زمین پر آیا، قرآن کو اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا، قربانی فرض ہوئی، واجب ہوئی، حکم آسمانوں سے زمین پر آیا، پوری شریعت آسمانوں سے زمین پر آئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب یہ تحفہ ایک خاص تحفہ ہے، اس خاص تحفے کو میں کسی کے واسطے سے بھیجنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی واسطے کے یہ تحفہ دینے والا میں ہوں اور لینے والے آپ ہیں، ورنہ تو جبرائیل کو دیا جاؤ یہ دے کر آ جاؤ، روزے لے جاؤ، زکوٰۃ کا حکم لے جاؤ، جہاد کی فرضیت لے جاؤ واسطے کے ساتھ، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب خود دوں گا خود لینا ہوگا۔ اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی، دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، علی ھذا القیاس ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کا۔ پھر صحیح حدیث میں آتا ہے 7ویں آسمان پر اللہ نے ایک سمندر بنایا ہے، اس سمندر کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت رکھتی ہے، اس کے اوپر قاب قوسین کی منزلیں، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا کی وادیاں، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی۔ اللہ میں خود بغیر کسی واسطے کے میں کس طریقے سے پہنچ سکتا ہوں؟ فرمایا ہے میرے حبیب جب بلانے والے ہم ہیں تو آپ آنے والے بنیوں تو صحیح، میں ان صدیوں کی مسافتوں کو لمحوں میں بدل دوں گا، لمحوں میں بدل گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لمحوں میں بدل دیا۔ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، سورہ اسراء پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً کے اوپر جو تنوین ہے، 2 زبر ہیں، یہ 2 زبر بتا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ایک پوری رات کا عرصہ مجھے درکار نہیں ہوگا۔ لیلاً کی تنوین بتا رہی ہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر میں یہ مسافتیں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ طے کرا دوں گا۔ ان مسافتوں کو طے کرتے ہوئے 1 مرتبہ آ بھی جائیں گے اور انہی مسافتوں کو طے کر کے واپس چلے بھی جائیں گے، لیکن یہ تحفہ ایسا ہے جو میں خود دوں گا بغیر کسی واسطے کے دوں گا۔ تو یہ 4 خصوصیتیں آپ کے سامنے بیان ہو گئی تھیں۔ اب آپ کے سامنے نماز کی 5ویں خصوصیت، نماز کی 5ویں خصوصیت یہ ہے، اور یاد رکھیے اگر ان 5 خصوصیتوں کو، ان 6 اور 7 اور 8 بقیہ خصوصیتوں کو کسی نے اگر دل میں ایمان ہو اور کسی نے اگر ان خصوصیتوں کو سمجھ لیا، خاص طور پر 7ویں خصوصیت کو اگر کسی نے سمجھ لیا
تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر اس مسجد کے اندر، اس محراب کے اندر اس منبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہوں قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم، ایمان والا اس 7ویں خصوصیت کو جب سن لے گا تو وہ کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ 5ویں خصوصیت نماز کی جو نماز کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے نماز آپ کو تمام عبادتوں سے آگے نظر آئے گی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ خصوصیت ایک نماز کی۔ دیکھیے، روزہ سال میں 1 مہینے ہے نا جی، ایسا سال میں 1 مہینہ۔ زکوٰۃ کو لیں تو زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے گا، ورنہ زکوٰۃ لے گا۔ حج کو دیکھیے، سال میں نہیں، پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ، وہ بھی کب؟ کہ جب وہ صاحب استطاعت ہوگا تو پوری زندگی کے اندر صرف 1 دفعہ حج کر لیا تو یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مہینہ۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، نماز سال کو چھوڑ، زندگی کو چھوڑ، مہینے کو چھوڑ، دن میں 5 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ۔ اچھا جی، 10 دن میں، یہ بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی میتھ کو بغیر کیلکولیٹر کے یہی زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج کے تو ہم سب جو ہے نا وہ کیلکولیٹر والے ہیں، سارے پڑھے لکھے۔ ہاں جی، 50 کو 10 سے کرے نا ملٹیپلائی، یہ بھی یاسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ہے جی، 50 نمازیں ہو گئیں، صحیح ہے جی۔ اور مہینے کے 30 دن بتاتے جائیں جی، مول خطیب سے بات کرنے کی اجازت ہے، آپس میں نہ کریں۔ 150 نمازیں مہینے میں پڑھنی پڑیں گی، اور اگر 150 کو اگر آپ 12 سے ملٹیپلائی کریں جی، ہاں جی، 1 سال میں 1800 نمازیں پڑھنی ہیں، 1800 نمازیں 1 سال میں۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، اور جب نماز کی باری آئی اللہ کہتا سال میں 1800 مرتبہ۔ اور میں کہتا ہوں اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دی، اس نے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو ذرا مجھے بتائیے گا، ذرا آپ اس کو 1800 کو ذرا 50 سے ملٹیپلائی کریں جی، یہ چھوٹا چھوٹا تو آسان ہوتا ہے نا۔ میں بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہا، میں بھی اتنا پکا نہیں ہوں میتھ میں بھی کیلکولیٹر سے حساب لگا کے آیا ہوں، تقریر کی تیاری کر کے آتا ہوں بھائی میں۔ 90,000 ہو گئیں، کتنی ہو گئیں؟ 90,000 نمازیں، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کو 60 سال ہو گئے تو 1,08,000 نمازیں ہو گئیں، اور اللہ اکبر، میرا رب کہتا ہے 1 پڑھے گا، تیری 5 نمازیں ہوں گی، 5 نمازوں کو میں 50 کے برابر کر دوں گا۔ اب ذرا 1,08,000 نمازوں کو 50 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ لاکھوں کروڑوں نمازیں ہیں۔ میں دوستو، میرے بزرگوں، سمجھانے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کو اور عبادتوں کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو تعداد کے اعتبار سے نماز روزے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے، حج کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور تعداد کے اعتبار سے تعداد کی قوت کے ساتھ نماز بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ 5 ہو گئیں بھئی اللہ کی توفیق سے۔ 6ٹھی خصوصیت،
یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے باتیں ساری۔ چھٹی خصوصیت نماز کی یہ ہے کہ ہر عبادت معاف ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ یا دوسرے الفاظ میں ہر عبادت کا آلٹرنیٹ موجود ہے، اس کا متبادل موجود ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ موجود ہے، لیکن نماز کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، حج کسی پر فرض تھا، نہیں کر سکا، مر گیا، تو کیا ہے اس کا؟ حج بدل، سنا ہوگا نام یہ آپ نے، حج بدل۔ کوئی رشتہ دار جا رہا ہے فلانے کی طرف سے حج کرنے کے لیے، حج بدل، اس کا آلٹرنیٹ ہے۔ یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا اب کہ اس کا کوئی عزیز یا کوئی رشتہ دار یا کوئی مسلمان بھائی اس کی طرف سے حج کر لے۔ صحیح ہے جی، روزوں کی طرف آئیں۔ اب جب روزے کی طرف آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ معاف ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایک مسکین کا کھانا۔ لیکن یہ تشریح اس کی تھوڑی سن لیں، ایسا نہ ہو آنے والے رمضان میں سارے کے سارے مسکین کو کھانا کھلا کے جی معاف ہو سکتا ہے۔ بھائی کس کے لیے معاف ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، کسی کسی کے لیے۔ مثلا کوئی ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تم نے تو بھائی ہائی شوگر کے پیشنٹ ہو، تم نے پانی لینا ہے، تم نے انسولین لینی ہے، تم نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے، تم نے بھوکا نہیں رہنا، پیاسا نہیں رہنا۔ یا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اور ایسا بوڑھا ہے جس کو ہم اردو زبان میں تو کھونسٹ بولتے ہیں، بڈھا کھونسٹ آدمی، دانت ہل رہے ہیں، کھال لٹکی پڑی ہے اور مسلمان ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے روزہ نہ رکھ، ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، اللہ تیرے روزے کو قبول فرما لے گا۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا، اللہ تیرا روزہ لکھوا دے گا۔ یا حاملہ عورت ہے پریگننسی میں، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، تو شریعت میں اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اگر روزے رکھنا چاہے تو روزے رکھ لے، اگر نہ رکھنا چاہے تو وہ ایک مسکین کا کھانا دے سکتی ہے۔ تو روزے کے اندر بھی، روزے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو روزہ معاف ہو سکتا ہے لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں مال، اب جب مال آیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دے گا، سال گزارے گا پہلے۔ لیکن جب بات نماز کی آتی ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ میں تو بیمار ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتے ہیں کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، قبول میں کر لوں گا۔ اللہ میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا بیمار ہوں، بستر پر پڑا ہوا ہوں، معافی کی گنجائش ہے، اللہ فرماتا ہے نماز معاف نہیں ہے۔ بیٹھ نہیں سکتا، لیٹے لیٹے ہاتھوں کے اشارے سے قیام بھی کر لے، رکوع بھی کر لے، سجدہ بھی کر لے، ہاتھوں کو اٹھا نیچے رکھ، ہاتھوں کو اٹھا نیچے رکھ، تیرا قیام، تیرا رکوع، تیرا سجدہ، ہاتھوں کے اشارے سے تو نماز پڑھ لے، قبول میں کر لوں گا۔ اللہ ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، فالج کا حملہ ہو گیا، ہوں مسلمان، دھڑ بیکار ہے، سر کام کر رہا ہے، جسم کے اندر حرکت نہیں ہے، کروٹ دلانے والے کروٹ دلاتے ہیں، کروٹ نہیں لے سکتا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہلا نہیں سکتا، کیا معاف ہو جائے گی نماز؟ کہا معاف نہیں ہوگی۔ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا میرا کام۔ تو آنکھیں بند کر کے کھول، تیرا قیام مان لوں گا، تو آنکھیں بند کر کے کھول، میں تیرا رکوع مان لوں گا، تو آنکھیں بند کر کے کھول، میں تیرے سجدے کو مان لوں گا، تو آنکھیں بند کر کے کھول، میں تیری سورہ فاتحہ مان جاؤں گا، تو آنکھیں بند کر کے کھولتا رہے، میں تیری نماز مانتا چلا جاؤں گا۔ معاف نہیں ہوں۔ اللہ ایسا بیمار ہوں، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا تو پانی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر پانی نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہے، سمجھ لیں،
اگر پانی موجود نہیں ہے، فرمایا اگر پانی موجود نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، تو مٹی پہ ہاتھ مار کر، ایک دفعہ ہاتھ مار، اپنے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر لے، دوبارہ ہاتھ مار، اور پھر اپنی کوہنیوں تک ہاتھ پھیر لے۔ ان دو ہاتھوں کی ضرب اور دو ہاتھوں کے زمین پر مار کر چہرہ اور کوہنیوں تک ہاتھ پھیر لینے سے میں تیرا وضو مان جاؤں گا، میں تیری طہارت کو مان جاؤں گا۔ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا پانی موجود ہے لیکن استعمال کی طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہاتھ نہ لگانا، پانی موجود ہے لیکن پانی کا استعمال منع ہے، اللہ فرماتا تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یا پانی موجود ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، وضو کر بھی سکتا ہے، لیکن پانی کے پاس کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی جانور خطرناک بیٹھا ہوا ہے کنویں کے پاس، پانی تو ہے لیکن استعمال کی قدرت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، قبول میں کر لوں گا۔ اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر کے اندر کوئی میرے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سفر میں جا رہا ہے، ہاں اللہ جا رہا ہوں، رب کہتا ہے آ سن، میں تیری اس نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک کو حضری نماز بنا دیتا ہوں، ایک کو سفری نماز بنا دیتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم قصر کر لو، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، آج 2 پڑھ کے سلام پھیر دو، میں تیری 4 رکعتیں مان لوں گا۔ اللہ کیا ثواب 2 کا ملے گا؟ کہا نہیں، پڑھے گا 2 4 کا ہی ثواب دوں گا، معاف نہیں ہوگی نماز، سمجھیے گا اچھے طریقے سے، معاف نہیں ہوگی۔ اللہ ٹھیک ہے میدان کارزار کے اندر دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائی نہیں جا سکتی، اور پھر اسی وقت اسی حالت میں مؤذن نے اعلان کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ اب کیا کریں، لڑیں یا نماز پڑھیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ایک حصے کو دشمن کے سامنے کھڑا کر دیجئے اور ایک حصے کو میری بارگاہ میں کھڑا کر دیجئے، نماز معاف نہیں ہو۔ اور وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، حدیث کے اندر میدان جنگ میں نماز پڑھنے کے کل 8 طریقے آئے ہیں، 8 طریقے، 8 طریقے۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اذان ہو گئی اور جنگ ہو رہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تمہارا منہ قبلے کی طرف ہو نہ ہو، کہیں بھی منہ ہو، تم سواری پر ہو، تم زمین پر ہو، نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول فرما لے گا، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اللہ ایک ایسا مریض ہے اس کے لیے معافی کی گنجائش بنتی ہے، عقل کہتی ہے کہ اس پر نماز معاف ہو جانی چاہیے۔ کون سا مریض؟ اللہ ایک مریض ہے جسے بیماری ہے انفلات ریح کی، انفلات ریح کہتے ہیں ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، گیس کی بیماری ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ یا ایک مریض ہے جس کو بیماری ہے سلسل بول کی، پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے تو گنجائش سمجھ آتی ہے، نماز معاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیشاب کے قطرے مسلسل گر رہے ہیں، انفلات ریح، ہوا مسلسل خارج ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ اس مریض پر بھی نماز کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کیا کرے، یہ تو طہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا، پانی سے بھی نہیں کر سکتا، تیمم سے بھی نہیں کر سکتا، ادھر طہارت حاصل کرتا ہے، ادھر طہارت نجاست سے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ایک مرتبہ وضو کر کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، سلام پھیرنے تک پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، گرتے رہیں، میں تیری نماز کو گرنے نہیں دوں گا۔ ہوا نکلتی رہے نکلتی رہے، میں اللہ کے حکم سے دین کا ایک طالب علم ہوں، مفتی ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک دفعہ وضو کر لے، اس کے بعد ہوا خارج نماز کے دوران ہوتی ہے، ہوتی رہے، پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، گرتے رہیں، رب کہتا ہے نماز معاف نہیں ہوگی، نماز تو پڑھ لے، اس حالت میں قبول میں کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول میں کبھی پاک ہی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں انہیں بلیڈنگ ہوتی ہے، ماہواری جسے کہتے ہیں، وہ اپنے مخصوص دنوں میں چلی جاتی ہیں پھر پاک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی پاک ہوتی ہی نہیں۔ اس کو شریعت کے اندر دم استحاضہ کہا جاتا ہے، ایک دم حیض جو ہر مہینے، اور ایک دم نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد، اور ایک دم استحاضہ کہ جو مخصوص دنوں کے بعد بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، سارا مہینے رہتی ہے۔ وہ آئیں، اے اللہ کے رسول مجھے دم استحاضہ کی بیماری ہے، کیا کروں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگیں افا ادع الصلاۃ، نماز چھوڑ دوں؟ اجازت ہو تو میں نماز نہ پڑھا کروں، اس لیے کہ میں کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتی، ایسی بیماری ہے۔ اور حدیث تو بڑی طویل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس طرح غسل کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح، بڑی بچے بیٹھے ہوئے میں اس کو وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک دفعہ جا کر غسل کر لو۔ غسل کرنے کے بعد اسی حالت کے اندر تم چٹائی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ وَإِن قَطَرَتْ عَلَى الْحَسِيرِ، نماز کے دوران چٹائی پر خون کے قطرے گرتے رہیں، تم نماز پڑھتی رہو، نماز معاف نہیں ہوگی۔ خون گرتا رہے تو نماز پڑھتی رہے، میں نماز قبول کر لوں، نماز معاف نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے ان کے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، اور بڑے سے بڑے خطیب ماشاءاللہ اس محراب کی زینت بنتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کو آپ ماشاءاللہ سنتے ہیں۔ ایک سوال بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں نماز معاف نہیں ہوتی ہے، عورت جب اپنے مخصوص دنوں میں آتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی۔ مجھے آ رہا ہے نا سوال، اور اس کی قضا بھی نہیں، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ مخصوص دنوں میں عورت آتی ہے، 7 دن 6 دن 8 دن، پھر وہ نماز نہیں پڑھتی، اور جب وہ پاک ہوتی ہے تو اس کی قضا بھی نہیں کرتی، شریعت قضا کی پابندی بھی نہیں لگاتی، تو نماز تو معاف ہو گئی نا، نماز معاف۔ اب میرا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، میں نے کہا تھا نماز معاف نہیں ہوتی، بقیہ عبادتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ آئیے میں اپنے اس دعوے کو ایک دلیل سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ پوری رکھیے گا۔ مہینے کی 6 دن کی عورت نے نماز نہیں پڑھی، 7 دن کی نہیں پڑھی، مخصوص دنوں میں آ گئی، اور نماز معاف ہے اس کے لیے، معاف تو ہو گئی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ عورت کو نقصان کیا ہوا، عورت کو نقصان کیا ہوا۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں
وہ ناقصات العقل بھی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہیں۔ خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی بڑی معذرت کے ساتھ، مسئلہ تو یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا قول نہیں ہے، آپ نے فرمایا عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل بھی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہیں، ان کی عقل بھی ناقص ہے، ان کی عقل بھی ناقص، ان کا دین بھی ناقص۔ اب ایک نیا مسئلہ یہاں پر چھڑتا ہے کہ دیکھو جی، حقوق نسواں کی تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں کہ جی عورتوں کو مردوں سے کم تر سمجھتے ہیں، عورتیں پائلٹ بنی ہوئی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں، عورتیں آج کل مردوں سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ شریعت ان کو ناقصات العقل کہتی ہے، حالانکہ جو شریعت کے ایک جز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو پوری شریعت سمجھ نہیں آتی۔ جب پوری شریعت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت کو ناقصات العقل کیوں بنایا، مرد کو کامل عقل کیوں دی، عورت کو کامل کے درجے تک اللہ نہیں لایا، تھوڑی سی کمی رکھی عقل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہیں جذبات، جذبات کے اندر عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، جذبات کے اندر عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور مرد عقل میں عورتوں سے زیادہ ہے۔ آگے جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو ایک بڑے اچھی مثال سے بھی سمجھاتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس نے انگلش کے اندر 80% نمبر حاصل کرے، 80 نمبر حاصل کر لیے، 20% نمبر حاصل نہیں کر سکا۔ اور جو دوسرا بچہ تھا اس نے میتھامیٹکس کے اندر 80 نمبر حاصل کر لیے، انگلش میں 100 نمبر حاصل کر لیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ایک بچے نے انگلش میں 80% مارک اور دوسرے بچے نے میتھامیٹکس کے اندر 80% مارک، لیکن ان دونوں بچوں نے کسی دوسرے سبجیکٹ کے اندر، مثال کے طور پر جس نے انگلش میں 80% حاصل کیے تھے اس نے میتھامیٹکس کے اندر 100، اور جس نے میتھامیٹکس کے اندر 80% حاصل کیے تھے اس نے انگلش کے اندر 100۔ تو اس طرح آگے جا کر سب کے نمبر ایکول ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے جا کر سب برابر ہو گئے۔ تو شریعت نے اسی طرح ایک گھرانے کو قائم رکھنے کے لیے کسی کو کسی کوالٹی میں بڑھا دیا، کسی کو کسی کوالٹی میں گھٹا دیا، لیکن جس کوالٹی میں بڑھا دیا اس کی وجہ سے آگے جا کر وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ میں ادھر ادھر نہیں نکلا، میرا موضوع رہ جائے گا، میں واپس آتا ہوں۔ اور ایک بات جملہ کہہ کر عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر عورت میں عقل مکمل ہوتی، سمجھیے گا، تو وہ بچے کے گھون منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ گھون منہ میں وہ ہاتھ نہیں ڈالتی۔ مرد کو بچہ کب پسند آتا ہے؟ نہایا ہوا، دھویا ہوا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، پاؤڈر لگا ہوا، اور کوئی پیمپر لیک نہیں، اور نہا دھو کے اب باپ کہتے ہیں ادھر آ جائے، یہ چمٹا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، اور اسی دوران اگر ذرا سا پیمپر لیک ہو جائے کیا کر، جلدی آؤ، جلدی اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، دیکھو اس نے پوٹی کر دی، جلدی۔ عورت جذبات میں زیادہ رکھا ہے اللہ نے، محبت میں اللہ نے زیادہ رکھا ہے عورت میں، وہ پرواہ نہیں کرتی، وہ جا کر اس کے گھون منہ میں، اس کی پوٹی میں ہاتھ ڈال دیتی ہے۔ اور مرد سے کہا جائے نہیں ذرا اس دفعہ تم دھلا دو پوٹی کو، نہیں بھائی سارے کام کروا لو لیکن یہ کام نہیں کروں گا میں۔ اللہ نے کسی میں جذبات زیادہ رکھ دیے تو آج یہ مائیں بچوں کو پال رہی ہیں اسی فرط جذبات میں، محبت بڑی ہوئی ہے، وہ جاگ رہی ہیں، سینے سے لگائی ہوئی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، بال جھڑ رہے ہیں، لیکن اپنے بچے سے محبت اتنی، اللہ اکبر، اپنی پرواہ نہیں کر رہی، لیکن اس بچے کو پال پوس کر جو ایک لڑ بڑا سا بچہ، وہ 2 فٹ کا بچہ وہ 6 فٹ کا بن جاتا ہے،
تو اللہ اکبر، یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناقصات العقل ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ناقصات العقل، آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے؟ فرمایا ناقصات الدین بھی ہیں۔ صحابیات نے سوال کیا وما نقصان دیننا، اے اللہ کے رسول ہمارے دین کا نقصان کیا ہے، ہم دین میں کس طرح پیچھے رہ گئیں؟ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ مرد پوری نمازیں پڑھتا ہے اور عورت جب اپنے مخصوص دنوں میں آتی ہے تو نمازیں چھوڑ دیتی ہے، اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں اور مرد کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ عورت کے دین کا نقصان ہے، یہ عورت کے دین کا نقصان ہے۔ اس کے اندر تشریح بہت ساری ہے، نہیں کر سکتا، میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال کل کتنی خصوصیتیں بیان ہو گئیں؟ 6 ہو گئیں، ماشاءاللہ۔ 7ویں خصوصیت سن لیجئے، اور میں نے اس 7ویں خصوصیت کے بارے میں کہا ہے اور دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ، کہ اگر کسی کے سینے میں ایمان ہے اور وہ اس 7ویں خصوصیت کو سن لے، سمجھ لے، تو میں اس مسجد کے اندر، اس محراب کے اندر، اس منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ آخر یہ 7ویں خصوصیت اتنی بڑی خصوصیت کیسے بن گئی؟ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس ایک جملے سے کوئی نمازی نہیں بنے گا۔ نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے۔ اب میرا دعویٰ سنیے، دعویٰ یہ ہے، اس دعوے کے دلائل دوں گا آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی شناختی کارڈ۔ شناختی کارڈ کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ؟ یہاں سے اگر پشاور جائیں، جب ضرب عضب وغیرہ جب آپریشن ہو رہا تھا، اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شناختی کارڈ کے بغیر آپ چلے جائیں۔ شناختی کارڈ، وہ فوجی، وہ سپاہی سب سے پہلے پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ کراچی سے آئے، شناختی کارڈ دکھاؤ۔ کارڈ دکھایا، دیکھا، پھر ہاں جی شناختی کارڈ بناؤ۔ اہمیت ہے اس کی، وہ آپ کی شناخت ہے، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے اندر۔ کیا نام ہے، ولدیت کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، قومیت کیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی نماز، دنیا کی زندگی کے اندر مومن کا شناختی کارڈ، دلیل۔ اب دلیل سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الفاظ کیا ہیں؟ اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، یتعاہد المسجد، جو مسجد میں آنا جانا لگا ہوا ہے، ابھی فجر پڑھ کے گیا تھا تو اب ظہر پڑھنے آ رہا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے گیا تھا ابھی عصر پڑھنے آ رہا ہے، اب مغرب پڑھنے آ رہا ہے، ابھی جا رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، وہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کریں؟ فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن بندہ۔ اللہ کے رسول کیسے دے دیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم اس کے ایمان کی گواہی دے دیں؟ آپ نے بھی دلیل دی، آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یتعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ ایک دلیل۔
اچھا یہ یاد رکھیے گا، میں پھر عرض کر دوں، یہ نماز کی خصوصیت ہے، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ واضح الفاظ ملیں گے، العہد الذی بیننا، وہ عہد جو ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ من ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس کی شناخت ختم ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے فقد خرج من الملہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث۔ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی متعمدین، تو آپ نے فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ ایک حدیث میں آیا فقد خرج من الملہ، وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا جس نے نماز چھوڑ دی۔ نماز ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ سے پوچھے کوئی مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں۔ شناختی کارڈ کیا؟ شناختی کارڈ ہماری نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے چلیے، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ نماز شناختی کارڈ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ قبر کی طرف آتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادخل المیت القبر، جب کسی میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے، مسلت لہ الشمس، تو قبر میں دفنانے کے بعد مسلت، تمثیلی طور پر اس کو سورج دکھایا جاتا ہے۔ کس طرح دیکھتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ تو حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ مسلت لہ الشمس عند غروبها، اللہ اس مرنے والے کو قبر میں جس کو لٹا کر کے آئے ہیں، اللہ اس کو ایک ایسا منظر دکھاتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اس نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، نماز کی اہمیت دیکھیے، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ فرشتے بھی آ جاتے ہیں، منکر نکیر، 4 سوالات کرنے کے لیے، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، فرشتے بٹھا دیتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں 3 سوالوں کے جواب دو۔ 4تھا سوال آخر میں ہوتا ہے، وہ سوال سنتا ہے اور ایک منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ فرشتوں سے کہتا ہے کوئی سوال کا، کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، مجھے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے دو، اس لیے کہ میری عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے فرما دے جو فرشتوں کو یہ جواب دے دے۔ وہ سوال کریں رب کون ہے، وہ جواب دے مجھے رب کے بارے میں پوچھنے والے پہلے مجھے اس رب کے آگے عصر کی نماز پڑھ لینے دے۔ وہ سوال کریں نبی کون ہے، اور ہم جواب دیں فرشتوں کو اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ اس نبی نے بتایا تھا کہ سورج غروب ہو گیا تو عصر کی نماز قضا ہو گئی، مجھے اپنی عصر کی نماز پڑھ لینے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے گا، حدیث کے الفاظ، فَيَجْلِسُ، وہ بیٹھ جاتا ہے، يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، جس طرح ایک سو کر کے اٹھنے والا آدمی اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے اور کیا کہتا ہے، دعونی، چھوڑ دو مجھے۔ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی، چھوڑ دو مجھے، اصلی، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر سوال کر لیں۔ فرشتے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، لیکن فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے صحیح سوال کے جوابات دے دینے ہیں، اس لیے کہ یہ نمازی آدمی ہے،
تو قبر میں بھی اپنا شناختی کارڈ دکھا دیتا ہے مرنے والا فرشتوں کو، اور مجھ سے سوالات تو کر لینا، میں تمہیں پہلے بتا دوں میں پکا مومن ہوں، پکا مومن۔ میری نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھیں، میں اپنی نمازوں کو قضا کر کے نہیں پڑھتا تھا، تو شناختی کارڈ سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو قبر میں بھی نماز کیا بنی؟ شناختی کارڈ بنی۔ اب میرا ایک دعویٰ تھا، دعوے کا آخری حصہ، کہ یہ شناختی کارڈ ہے، یہ شناختی کارڈ ہے۔ بھئی ٹائم کیا تھا ہمارا؟ ٹائم ہے نا ابھی الحمدللہ جی۔ اب سوال یہ تھا کہ آخرت میں کس طریقے سے یہ شناختی کارڈ بنے گی میدان محشر کے اندر؟ تو آئیے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ دیکھیے میدان محشر کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس وقت دنیا کے اندر 700 کروڑ انسان موجود ہیں، 700 کروڑ انسان، اور 700 کروڑ انسان اس وقت موجود ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہو کر کے مر چکے ہیں، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کتنے انسان پیدا ہو کر کے مر جائیں گے، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ اربوں خربوں انسان، اربوں خربوں انسان، اور سب کے سب میدان محشر کے اندر ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تصور تو کرے ذرا، ایک ہی جگہ پر۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیتے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعریف امتک من بین الامم، آپ یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتموں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ نوح کی امت، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، ہر نبی کی اپنی اپنی امتیں ہوں گی۔ اے میرے حبیب یہ تو بتائیے کہ آپ اپنی امت کو ان انسانوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ آپ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے، وہ آپ کا امتی نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب سوال بہت بڑا سوال تھا، بہت بڑا سوال۔ شناختی کارڈ کی بات ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے ماشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، حج کیا ہو یا رمضان میں عمرہ کیا ہو، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ماشاءاللہ۔ اللہ سب کے حج عمرے قبول فرمائے، اور جنہوں نے حج عمرے نہیں کیے اللہ ان کے لیے وہاں جانا آسان فرما دے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حج کا 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور اس مجمع کے اندر جگہ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مصر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، شام سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مالدیپ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور سب نے اپنی شناخت، اپنی پہچان کے لیے کسی نے کوئی پیلی چادر، کسی نے کوئی لال چادر، کسی نے کوئی ہری چادر، کسی نے کوئی گلے میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ چلے یہ اس گروپ کے، فلانے گروپ کے یہ ہیں، فلانے گروپ کے یہ ہیں، تاکہ اتنے انسانوں کے مجمع میں خلط ملط نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں۔ تو ایک شناخت رہتی ہے، پہچان رہتی ہے کہ اس کلر کا رومال رکھنے والے وہ ہیں، اس کلر کا رومال رکھنے والا گروپ وہ جا رہا ہے۔ تو طواف بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے گروپ کے اندر ہی اندر رہتے ہیں، تاکہ ہماری شناخت اور پہچان ہو کپڑوں کے کلر سے، ورنہ گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شناختی کارڈ ہوگا، ایک پہچان ہوگی، اور وہ الفاظ کیا ہیں جو آپ نے فرمائے؟ میری امت کا ایک شناختی کارڈ ہوگا، اور میں اپنی امت کو اس شناختی کارڈ کے ذریعے سے پہچان لوں گا۔
اللہ کے رسول کون سا شناختی کارڈ؟ فرمایا ہم غر محجلۃ من آثار الوضوء. اللہ اکبر. اور حدیث کا آخری جملہ لیس احد کذالک غیرہم. میری امت کی شناخت اور پہچان یہ ہوگی غر، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے. محجلۃ، میری امت کے اعضائے وضو، یہ ہاتھ کوہنیوں تک اور یہ پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے. کس طرح چمک رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جس طرح عورت کے ہاتھ پر پہنا ہوا زیور چمکتا ہے، سونا چمکتا، چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد کذالک غیرہم. یہ شناخت، یہ پہچان صرف اللہ مجھے میری امت کے لیے عطا فرمائے گا. ایک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک انسانوں کے مجمع میں یہ شناخت اگر کسی کو ملے گی تو صرف اور صرف میرے امتیوں کو ملے گی. فرمایا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. او بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے تو ایسا سمجھایا کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، ایک جوتیوں کو سینے والا موچی آدمی، ایک ریڑھی چلانے والا، اپنے آلو پیاز بیچنے والا بھی، ایک پڑھا لکھا بھی، ایک مرد بھی، ایک عورت بھی، ایک بچہ بھی اس مثال کو سن کر پورا مسئلہ سمجھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی سن، لو ان رجلا ارأیت لو ان رجلا لہ خیل غر محجلۃ. مجھے بتا تو صحیح، میں تجھے مثال سے سمجھاؤں. ایک آدمی ہے کہ جس نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں اور اس کے جو گھوڑے ہیں غر محجلۃ، گھوڑے ایسے ہیں کہ وہ پورے کالے ہیں لیکن ان کی پیشانیاں، ان کا چہرہ بالکل سفید ہے، اور وہ پورے کالے ہیں لیکن اس کے چاروں ہاتھ پاؤں سفید ہیں. غر محجلۃ. اور آپ نے فرمایا بین ظہری خیل دہم بہم. یہ گھوڑے جو سفید پیشانی والے ہیں، جس کے چاروں پاؤں سفید ہیں اور باقی جسم کالا ہے، بین ظہری خیل دہم بہم، یہ گھوڑے اگر داخل ہو جائیں ان گھوڑوں کے اندر جو سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ فام ہیں، دہم بہم. دہم بہم کہتے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی سفید نہ ہو، سیاہ فام ہو، کوئلے کی طرح گھوڑے بالکل کالے ہوں، اور ان کالے گھوڑوں کے اندر ایک آدمی کے گھوڑے ایسے داخل ہو جائیں جن کے چہرے بھی سفید ہوں، جن کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں، باقی پورا جسم کالا ہو. آپ نے فرمایا الا یعرف خیلہ. اے میرے صحابی مجھے بتا، کیا یہ سفید پیشانی والے گھوڑے کا مالک، سفید ہاتھ پاؤں رکھنے والے گھوڑے کا مالک، کیا ان گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ کتنا پیارا سوال. قالوا بلا یا رسول اللہ. کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہیں پہچان لے گا؟ وہ تو فوراً کہے گا بھائی وہ گھوڑا بھی میرا ہے، بھائی یہ بھی میرا ہے، دیکھو ادھر ایک وہ ادھر نظر آ رہا ہے وہ بھی میرا ہے. وہ کالے بھجنگ گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو آسانی سے نکال لے گا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میری امت، اس کے پاس ایک شناختی، چونکہ وضو کر کے نماز پڑھتی تھی، اللہ کل قیامت کے دن اس کے وضو کی جگہوں کو سفید بنا دے گا، نورانی بنا دے گا،
روشن بنا دے گا، میرے امتی دور سے بھی مجھے نظر آئیں گے اور میں اپنے امتیوں کو جمع کر لوں۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ارے وہ بے نمازی انسان، میدان محشر میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تو ہے کون سے نبی کا امتی۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، میدان محشر ہو، سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہو، لوگوں کی زبان پر رب ارحنی ولو الی النار کا جملہ ہو، رب ارحنی ولو الی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پسینہ جسم سے جدا نہیں ہوگا، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ کاندھوں تک، کسی کا پسینہ منہ تک، کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور سورج کی گرمی ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ مٹی کی زمین نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، سورج کا فاصلہ 1 میل کا فاصلہ اس وقت کتنا دور ہے؟ 1500 کروڑ میل دور ہے، اتنا دور یہ سورج، لیکن آگ برساتا ہے تو زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹنکیوں میں پانی گرم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، 1 میل کا فاصلہ ہو اور سورج کی گرمی ہو اور انسانوں کا مجمع ہو، اور انسانوں کا مجمع بھی کراؤڈ اتنا کہ اربوں کھربوں انسان کھڑے ہوئے ہوں، اور اس وقت زبان پر یہ ہوگا رب ارحنی ولو الی النار، اللہ جہنم میں بھیج دے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہ جہنم کیا ہے، وہ کہیں گے اس سے بڑھ کر تو کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا، جہنم کا عذاب بھی اس عذاب سے کم ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ فیصلہ کر، جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیج، جہنم میں پھینکنا ہے پھینک دے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس وقت بے نمازی کی تو شناختی نہیں ہوگی کہ یہ ہے کون سے نبی کا امتی، کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو وضو نہیں کرتا تھا، جب وضو نہیں کرتا تھا تو اس کے اعضائے وضو چمک نہیں رہے ہوں گے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے حدیث نہیں بنائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس کے اوپر ایک اور حدیث اگر سن لیں جس کے اندر اور مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرے، جو نماز کی حفاظت کرے، تو یہ نماز کیا ہوگی؟ کان لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، یہ نماز کل قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے لیے نور ہوگی۔ کیا مطلب نور ہوگی؟ کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ و برہاناً، برہان کہتے ہیں دلیل کو، آدمی کو پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو؟ کراچی سے آ رہا ہو، شناختی کارڈ دو، دلیل دو، تم کراچی میں رہتے ہو، شناختی کارڈ۔ برہان کا مطلب شناختی کارڈ، یہ نماز شناختی کارڈ ہوگی۔ وَنَجَاتً، اور جب شناختی کارڈ دکھا دو گے تو نجات ہوگی قیامت کے دن۔ اور آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ، اور وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لَّمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حدیث کے الفاظ، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، 4 نام لیے اللہ کے رسول نے۔ قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون نام سنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قارون تھا، قارون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے کیا؟ کیوں جی، آخری نبی کا امتی ہے۔ کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ مجھے پہچان نہیں ہے۔ وہ حامان، حامان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کافر، وہ ہمارے آخری نبی کا امتی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن بے نمازی قارون کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، وہ ابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا دنیا کے اندر اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہیں۔
نہ وہ دنیا میں مومن ہے، نہ وہ قبر میں مومن ہے، اور نہ وہ حشر میں مومن ہے، اس لیے کہ نماز شناختی کارڈ ہے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ اور نماز کا فائدہ ہے تو تھوڑا سا، ابھی گئے تھے پھر آ گئے، پھر گئے دکان پہ بیٹھے تھے پھر اذان دے دی مؤذن نے، ہے تو تھوڑا سا کڑوا کام، لیکن نہ دمڑی جاتی ہے نہ چمڑی جاتی ہے، نہ دمڑی نہ چمڑی۔ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی آدمی کی دمڑی جاتی ہے کہ یار گھس گئے، حج میں تو دمڑی بھی جاتی ہے چمڑی بھی جاتی ہے۔ فائدہ کتنا بڑا! اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو ان نہرا فی باب احدکم، اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر پانی کی کوئی نہر بہتی ہو، یغسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور یہ روزانہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ غسل۔ آپ ایک دفعہ نہا کے آتے ہیں، طبیعت میں کتنا سکون، کتنی بالیدگی، کتنی حلاوت، کتنی مٹھاس، کہ ساری غلاظتیں دھل گئیں، پاک صاف ہو گیا۔ آپ پھر چلے جائیں، پھر نہا کے آ جائیں، تبارہ جائیں، پھر چبارہ جائیں، پھر 5ویں مرتبہ جائیں، نہا کے نکلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گی جو 5 مرتبہ غسل کر کے آیا؟ قالوا، صحابہ نے کہا، لا يبقى من درنه شيء، کوئی میل کچیل باقی نہیں بچے گی۔ آپ نے فرمایا، فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فجر کے ذریعے، ظہر کے ذریعے، عصر کے ذریعے، مغرب کے ذریعے، عشاء کے ذریعے یہ 5 مرتبہ بندے کا غسل کرا دیتی ہے نماز، اور اللہ تعالیٰ میل کچیل سے، گناہوں کی نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک صاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو آپ نے سنا ہوگا، مجھے 2-4 مہینے پہلے قبل ایک حدیث ہمارے مرزا افتخار بیگ صاحب نے سنائی، اور وہ پہلی مرتبہ میں نے سنی، پھر میں نے اس کی سند دیکھی۔ العواسم والقواسم کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان وفد عبد القیس کا ایک وفد لما جاؤ الی رسول اللہ لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے انزلہم المسجد، آپ نے ان کو مسجد میں مہمان بنا کر رکھا۔ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اور پورا ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے۔ آپ نے مسجد میں مہمان بنا کے کیوں رکھا؟ آپ حدیث میں آتا ہے لیکون اقرہم لقلوبہم، تاکہ ان کے دل مسجد میں صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، آپس میں پیار محبت دیکھیں تو ان کا دل نرم ہو جائے، اور وہ نماز کی محبت میں اور صحابہ کے آپس میں اس تعلقات کو دیکھ کر ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ نمازیں وہ دیکھتے رہے، نماز پڑھتے نہیں تھے۔ کہ اذان ہوتی ہے، صحابہ آتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پھر چلے گئے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہم آئے تو کسی اور مقصد کے لیے، لیکن اب ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں ہم، لیکن ہماری بس چند شرطیں ہیں۔ اب ہمارا بھی کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگے، اللہ تحشروا ولا تعشروا ولا تجبوا، ہم اسلام تو لے آئیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ تو ہم نے سنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ 2.5% سال میں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، 2.5% زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری شرط مان لی. دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے ولا نحشرو، ہم جہاد بھی نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نا چلو جی جہاد، او بھائی جہاد میں تو جان بھی جا سکتی ہے، جہاد نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم اسلام لے آؤ، جہاد بھی نہیں کرنا اور زکوٰۃ بھی نہیں دینا. کچھ ساتھی ایسا نہ ہو کہ وہ اگلی دفعہ کا پروگرام بنا کے بیٹھ جائیں، چلو جی مولوی صاحب نے تو ایک مسئلہ حل کر دیا کہ جو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے یہ سال میں زکوٰۃ نہیں بھی دیں تب بھی مسلمان ہیں، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. او بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کی آپ اگر تشریح دیکھیں تو اس کی تشریح سے پتہ چلتا ہے، ابھی میں عرض کروں گا اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کروں گا تاکہ ایک کلیریفیکیشن آپ کے سامنے ہو جائے اور اس کی صحیح تشریح آپ کے سامنے آ جائے حدیث کی. آپ نے فرمایا اور کیا شرط ہے؟ دونوں شرطیں منظور ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دینا، جہاد بھی نہیں کرنا. کہنے لگے ولا نجب، ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے. یہ کیا؟ ابھی دکان کھولی تھی 1 گھنٹے بعد پھر آواز آ گئی چلو جی عشاء کی پڑھ لو. کاروبار کریں گے یا پھر ہم یہاں پر نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ ولا نجب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دو مجھے منظور ہے، تم جہاد نہ کرو مجھے منظور ہے، اور تم کہتے ہو کہ اب نماز نہیں پڑھیں گے. لا خیر فی دین لیس فیہا رکون، تم تو پوری نماز کی بات کرتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. میں تمہیں بتاؤں وہ دین جس کے اندر نماز تو نماز کا ایک رکن اگر رکوع بھی نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے. دین میں سے اگر صرف نماز کو نہیں صرف ایک رکوع کو نکال دو تو دین نہیں رہتا. تم پوری نماز کو دین سے نکال رہے، تمہاری کوئی شرط منظور نہیں. اس کی تشریح محدثین نے یہ لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر کوئی شخص پکا نمازی بن جائے تو نماز کی کوالٹی یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز کی کوالٹی یہ ہے کہ نماز اس نمازی کو ساری برائیوں سے دور کر دیتی ہے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو نماز ان کو مجبور کرے گی کہ وہ زکوٰۃ بھی دیں، اور جب وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز ان کو مجبور کرے گی کہ وہ جہاد بھی کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں منظور کر لیں، لیکن جب نماز کی باری آئی آپ نے فرمایا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس تو خیر ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو دین ہے ہی نہیں، تو لہذا تمہاری کوئی شرط منظور نہیں. کل 7 خصوصیتیں ہو گئیں اور 8ویں خصوصیت نماز کی ابھی باقی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اگر اس خصوصیت کو شروع کرتا ہوں تو پورا 1 گھنٹہ چاہیے، اس لیے کہ یہ 8ویں سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس لیے اس کو آخری درجہ دیا ہے اور آخر میں نے رکھا ہے. اور ہمارے مرزا افتخار بیگ صاحب نے تو لکھ دیا کہ جی آپ نے 2:15 بجے جا کر جمعہ ختم کرنا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کراچی کے مولوی بڑی مشکل سے آدھا گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر ان کی ٹانگوں کا مسئلہ اور کمر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے حقیقت یہ ہے کہ مجھے تقریباً 6 سال سے عرق النساء کی تکلیف ہے اور میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا اور ٹانگ لڑکھڑانے لگتی ہے، زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتا. ابھی بھی میری الٹی ٹانگ ایسی ہو رہی ہے کہ وہ لڑکھڑا رہی ہے اور اس میں بالکل دم خم باقی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. 8ویں خصوصیت انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ عرض کروں گا. دیکھیں میں اس کو 2 جملے میں بھی یہ خصوصیت بتا دوں، لیکن کسی خصوصیت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی بات الگ ہوتی ہے، اس کی وضاحت آگے رکھنی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے دماغ کے دریچوں میں وہ بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
8ویں خصوصیت جو سب سے بڑی خصوصیت ہے نماز کی، جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے ہمارے یہاں ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو نمازی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ ہماری ذریت کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول